بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پاکستان. آپ سب کو آج کی پوڈ کاسٹ کے اندر خوش آمدید. آج ہم ہر اس فرد کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک لے کر آئے ہیں جو جماعت اسلامی سے وابستہ ہے. مجھے بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ آج ہم دستور جماعت اسلامی کی کلوز نمبر 8 کو ڈسکس کریں گے، جس کے اندر 7 کلوزز موجود ہیں. یہ کلوزز جماعت اسلامی کے دستور کی سب سے کرٹیکل کلوزز ہیں، جن کے اندر مٹیریلزم پر بات ہوتی ہے، سیلف انڈلجنس کے اوپر بات ہوتی ہے، آؤٹر اینڈ انر سیلف کے اوپر بات ہوتی ہے. آپ نے کیا آپٹ کرنا ہے، کیا ڈراپ کرنا ہے، آپ نے کس سے ملنا ہے، کس سے نہیں ملنا ہے، ان سب معاملات پر اور دین کے کم از کم معیار پر، دین کے کم از کم علم پر سوال اٹھایا جاتا ہے. آپ نے اپنی ترجیحات کو کیسے متعین کرنا ہے اور کس حد تک آپ نے دنیا میں انوالو ہونا ہے، یہ ساری باتیں ہم اس سیکشن کے اندر ڈسکس کریں گے. لیٹ می انٹروڈیوس ٹو مائی سیلف. آئی ایم عروشہ عامر خان اینڈ میٹ مائی کو ہوسٹ مریم فاروق. السلام علیکم ایوری ون. اپنے ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہیں اور میں آپ کو آج کی اپنی گیسٹ سے انٹروڈیوس کرواتی ہوں. ہماری گیسٹ از نن ادر دین ڈاکٹر حمیرہ طارق صاحبہ. ڈاکٹر حمیرہ طارق صاحبہ از سیکریٹری جنرل آف جماعت اسلامی پاکستان وومن ونگ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ الحمدللہ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ خیریت کے ساتھ ہیں؟ الحمدللہ. آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں دستور جماعت اسلامی کی سیکشن نمبر 8، جس کے اندر 7 کلوزز موجود ہیں. ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ یہ کلوز شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے اندر تغیرات، چینجز لے کر آنی ہیں. جب آپ رکن جماعت بن جاتے ہیں تو بننے کے بعد کیوں لانی ہے؟ کیا بننے کے لیے کوئی کرائٹیریا ڈیفائنڈ نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دستور میں لکھا یہ ہے کہ داخلہ جماعت کے وقت، یعنی اب جب جماعت کے اندر داخل ہوں گے تو اس کے ساتھ ہی آپ کو بتدریج کچھ تغیرات اپنے اندر لانے ہوں گے. اس سے ایک تو بات یہ واضح ہوتی ہے کہ جماعت اسلامی کے اندر آنے کے لیے کوئی پہلے سے ایسا موجود نہیں ہے کہ آپ کا کوئی اتنا معیار علم کا ہوگا، آپ کا اتنا معیار تقویٰ کا ہوگا. کچھ شرائط موجود ہیں اور اس شرائط کے بعد ہر کسی کو جماعت اسلامی میں داخل ہونے کی اجازت ہے. اچھا، ایک اور بات واضح ہوتی ہے کہ رکن جماعت کے علاوہ کارکن جیسے موجود ہیں تو وہ بھی جماعت کا حصہ، لیکن جماعت بیس ارکان پہ کرتی ہے، یعنی جو حقوق و اختیارات دیتی ہے وہ رکن جماعت کو دیتی ہے. اس لیے پراپر جماعت کا حصہ وہی افراد ہوتے ہیں جو رکن ہوتے ہیں. اس لیے ان سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس کے بعد یہ نہ سمجھیں کہ میں جماعت اسلامی کا رکن بن گیا، میں جماعت اسلامی کی رکن بن گئی، اس کے بعد تو میں پوری مکمل ہو گئی اور مجھے میں متقی ہو گئی، میرا علم بہت ہو گیا. اس طرح کا کوئی احساس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو شریعت ایک بات سمجھاتی ہے کہ انسان مستقل اپنے ہر لحاظ سے اپنے آپ کو امپروو کرتا رہے، خواہ وہ علمی اعتبار ہو یا عملی ہو. اس لیے یہ پوری زندگی کا عمل ہے کہ ہم جب جماعت اسلامی کو جوائن کر لیں اس کے بعد بھی مسلسل ہمیں اپنی ہر طرح سے کریکٹر بلڈنگ بھی کرنی ہے، ہمیں اپنے نالج کو بھی امپروو کرنا ہے، اور کچھ ایکسپرٹیز بھی ہیں وہ بھی چاہیے ہوں گی. گویا کہ ہر وقت سیکھتے رہنا ہے اور امپروو کرتے رہنا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی پری ریکوزٹس موجود ہوں، پری ریکوزٹس نہیں ہے، کنٹینیوس امپروومنٹ کا ایک پروسیس ہے جو کہ جب آپ رکن بن جاتے ہیں تو سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور تھرو آؤٹ یور لائف جو ہے وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. ہاں نہیں، کچھ چیزیں تو ہیں ایسی جو لازماً پہلے سے ہونی چاہیے، جیسے مطلب شرائط رکنیت کا ہم اس سے پہلے ہمارا یہ عنوان گزر چکا ہے، جس کے اندر واضح طور پر بتایا گیا کہ کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے. اچھا، میرا یہاں پر آپ سے ایک سوال ہے کہ جو یہ تغیرات ہیں جو اسلام نے چینجز جو بحیثیت مسلمان ہم پر فرائض عائد ہوتے ہیں، کیا یہ تغیرات ان سے کچھ ہٹ کر ہیں؟ اچھا، بہت ہی اہم یہ سوال ہے. عام طور پر ہمارے ہاں یہی سمجھا جاتا ہے کہ جماعت اسلامی میں داخل ہو جائیں گے تو کچھ ایسے ہماری ڈیوٹیز شامل ہو جائیں گی جو عام معاشرے میں ہمیں وہ کام نہیں کرنا پڑتے، تو ہمارے کاموں کا اضافہ ہو جائے گا، ورک لوڈ بڑھ جائے گا. تو یہ پایا جاتا ہے مسئلہ. اس لیے عام طور پر مرد و خواتین دونوں ہی طرح یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں جماعت کی رکنیت کے لیے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ کچھ چیزیں اضافی ہو جائیں گی. ایکچوئل صورتحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب
بھیجا ہے دنیا کے اندر تو ہمیں بھیجا ہی خیر امت کے طور پر ہے. خیر امت کے طور پر بھیجا ہمیں. ہماری زندگی کا مقصد ہی یہ بنایا کہ ہم دوسروں کی بہتری کا کام کریں گے. وہ بہتری دین کی تبلیغ کے طور پر بھی ہے اور وہ بہتری خدمت خلق کے اعتبار سے بھی ہے. اور جب ہم نے کلمہ شہادت پڑھ لیا تو کلمہ شہادت پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری ذمہ داری تو عائد ہو گئی. لیکن جماعت اسلامی اپنے رکن کا وہ معیار رکھتی ہے جو کم از کم اسلام کا معیار ہے. یعنی اس سے کم معیار اسلام نے نہ قرآن میں اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے ثابت ہوتا ہے. جو بھی شرائط رکنیت اور پھر فرائض رکنیت وہ مسلمان کا کم از کم معیار ہے. اس لیے اس دفعہ نمبر جو 8 ہے اس کے اندر یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ آپ جب جماعت کے اندر داخل ہوں گے تو بتدریج یہ تغیرات آپ کے اندر آنے چاہیے, کیونکہ ایک ساتھ تو کوئی بہت بڑی تبدیلی آ نہیں سکتی, انسان کی نیچر ہی نہیں ہے. تو بتدریج کا مطلب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ آپ نے وہ ساری چیزیں اڈاپٹ کرنی ہیں جو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہیں. اور پھر جماعت اسلامی کے رکن کا اس نے اپنی زندگی کا مقصد شعوری طور پر وہی بنا لیا جو اللہ نے اس کو دیا تھا. شعوری طور پر جب اس کو اختیار کر لیا کہ میری زندگی کا مقصد جو ہے وہ اللہ کے دین کی سرفرازی ہے, گویا کہ سربلندی ہے, سرفرازی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس مشن کو شعوری طور پر اڈاپٹ کر لیا جو انبیاء کرام کا مشن, اور انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا تو اب یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو اختیار کرے. اس کے لیے ایک بالکل گریجولی آگے بڑھتے رہنا ہے دونوں چیزوں میں. یعنی ایک تو کچھ ہیبٹس ہیں, کچھ ایکسپرٹیز ہیں, اور پھر نالج ہے. یہ سب چیزوں میں مستقل ایک امپروومنٹ چاہیے ہے. اچھا, یہاں پر میں ایک سوال پوچھوں گی کہ یہاں پر گریجول چینج کی بات ہو رہی ہے, تو کیا یہ رکن کا ایک معیار نہیں ہے یا اس کا پہلے ہی ایک لیول نہیں ہے کہ وہ اس لیول پر ہو تب اس کی رکنیت ہو؟ وہ لیول پہلے گزر چکا. یہ دفعہ نمبر 7 کے اندر وہ لیول بتا دیا ہے کہ یہ ساری جو شرائط ہیں وہ پوری ہوں گی تو آپ جماعت کے رکن بنیں گے. لیکن بننے کے بعد بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس اب, بلکہ اس کے بعد ایک داعی اللہ کے منصب کے اوپر کھڑے ہونا ہے اور لیڈ کرنا ہے, صرف اپنے لوگوں کو نہیں بلکہ امت اس وقت جس منصب امامت پر ہے. اصل میں تو سپر پاور ہونا ہی امت محمدیہ کو چاہیے تھا, امت مسلمہ کو چاہیے تھا, اور وہ مقام اتنا بڑا ہے کہ اس کے لیے مسلسل محنت کی ضرورت ہے. ایسا ہی ہے. ڈاکٹر صاحبہ, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, کلاز 1 یہ ڈیفائن کرتی ہے کہ اتنا نالج کم از کم ایک رکن جماعت کے پاس ہو کہ وہ اسلام اور جاہلیت کے اندر فرق کر سکے. تو واٹس دا کرائٹیریا, ہم کیسے ایویلویٹ کرتے ہیں کہ یہ فرد جو ہے یہ اسلام میں اور غیر اسلام کے اندر, جس کو جاہلیت کا لفظ آپ کلاز میں یوز ہوا ہے, اس کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں؟ آج کے ویسے دور میں سب سے میرا خیال ہے مشکل بات بھی یہ ہے اور سب سے امپورٹنٹ بھی یہی ہے, کیونکہ جتنا مختلف کلچرز ہیں, مختلف ایزم ہیں اور مختلف آئیڈیالوجیز ہیں, اور اس کے اندر صحیح اور غلط کی تمیز ایک تو بہت مشکل ہو چکی ہے, اور دوسرا یہ کہ ہمیشہ صحیح اسی کو سمجھا جاتا ہے جو پاور میں ہوتا ہے. جو تہذیب پاور میں ہے وہی صحیح ہے, اور جو تہذیب پاور میں کیا ہے ذلت کے بہت نیچے تک جا چکی, اسے صحیح کون مانے گا. اس لیے آج تو یہ سب سے مشکل بات ہے کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ اسلام کیا ہے, غیر اسلام کیا ہے, اسلام کیا ہے, جاہلیت کیا ہے. اس میں اگر ہم مثال کے ساتھ ہی دیکھیں, ہمارا تو ایک کامیابی کا تصور ہی بدل چکا ہے. جی, مٹیریلزم کا دور ہے. مٹیریلزم کا دور ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں معاشرے میں کامیاب وہ ہے جس کے پاس بہت بینک بیلنس ہے اور جس کے پاس ایک اچھا سٹیٹس ہے, اور اس کے ساتھ یہ کہ لوگوں کے اندر وہ ویل نون اس لیے نہیں کہ اس نے بہت کچھ نیکیاں کی ہوئی ہیں, ویل نون اس لیے ہے کہ بہرحال مطلب اس کے پاس بہت اچھی گاڑی ہے, بہت گھر ہے, اور بڑا بچے اس نے اس طرح سے ان کی سیٹل کیے ہوئے ہیں, اور پھر یہ کہ اس نے مطلب بہت اپنے ایٹیکیٹس کو جو ظاہر میں ہیں ان کو بڑا مینیج رکھا ہوا ہے, تو وہ بس وہ کامیاب ہے. حالانکہ کام اس کے پیچھے اس کا جو سورس آف انکم ہے کتنا ٹھیک ہے, کتنے لوگوں کا حق مار کے ہے, کتنوں کے اوپر ظلم کر کے ہے,
یہ ایک سمپل سی مثال کامیابی ہی کی دیکھ لیں. اچھا دوسرا مسئلہ کہ جو جینڈر ایکویلٹی کا ایشو ہے, مطلب جینڈر ایکویلٹی ہے اسلام میں ہے, لیکن دونوں کی اپنی اپنی لمیٹیشنز ہیں, اپنا اپنا دائرہ ہے, لیکن اس میں ایکویلٹی مطلب اس طرح ایکویلٹی ہے کہ ہر جگہ ایکویلٹی ہے. تو یہاں بیسک چیزوں کے اندر ہی فرق ہو چکا ہے. اگر ہم مثالوں سے دیکھیں تو میرا خیال ہے زندگی کے ہر فیلڈ کی مثال ہمارے لیے آج پریشان کن ہے کہ کہاں اسلام ہے اور کہاں غیر اسلام ہے. اور مجھے لگتا ہے پریکٹیکلی سب سے مشکل جو ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے پریکٹیکل فیلڈ میں زندگی گزارتے ہوئے, یعنی اب مثال کے طور پر بہت آج نوجوان باہر جا رہے ہیں, تو یہی تصور موجود نہیں ہے کہ باہر جانے والا نوجوان وہ کفر کو ساری سروسز تو کفر کو دے گا, تو وہ اس کے کس کھاتے میں جائیں گی, یعنی اس کی ایکسپرٹی, اس کا ٹیلنٹ سارا کہاں جا رہا ہے. اور ہم بہت خوش اور مطمئن ہیں, یعنی افسوس تو یہ ہے کہ احساس زیاں بھی جاتا رہا. تو اس لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اسلام کیا ہے, جاہلیت کیا ہے. پھر میرا یہاں پہ آپ سے ایک سوال ہے, کیا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ سیکشن 8 کی سب سے مشکل کلاس نمبر 1 ہے, تو کیا آپ ایگری کریں گی؟ جی جی بالکل. اسلام اور غیر اسلام کا فرق جو ہے وہ سب سے مشکل ہو چکا ہے. جی لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ آج کا دور اتنا مطلب ایڈوانس, آپ جنریٹو اے آئی کو جانتے ہیں, منٹوں میں کسی بھی سوال کا جواب مل جاتا ہے. تو یہ علم حاصل کرنا یہاں پر خاص طور پر اس کا ذکر کیا گیا ہے اس کلاس میں نا, تو یہ کیا واقعی ضروری ہے آپ کو لگتا ہے؟ اس کو اگر میں ریفریز کروں تو اب علم تک رسائی, اسلام اور غیر اسلام کو ڈفرینشیٹ کرنا چیٹ جی پی ٹی اور اس طرح کے ڈفرینٹ میکینزمس کے ذریعے ایزی ہو چکا ہے. تو آپ کہہ رہی ہیں ڈیفیکلٹ ہے؟ اچھا ویسے میرا خیال یہ ہے کہ ایزی نہیں بلکہ بہت کنفیوزنگ ہو گیا ہوا ہے. کنفیوزنگ ہو گیا اس لیے کہ دیکھیں چیٹ جی پی ٹی کا یا اے آئی کا اپنا ایک سٹینڈرڈ ہے, اور اس سٹینڈرڈ پہ وہ جو آپ اس کو جس طرح کا سوال کریں گے وہ جواب وہاں سے آپ کو مل جائے گا. اگر سوال کرنے والا کلیئر نہیں ہے تو جواب کبھی درست نہیں ملے گا, اس لیے کہ اس کو تو جس طرح سے اس کی فیڈنگ ہے, میں نے خود اس کے اوپر ویسے ایکسپیرینس کیا ہے, جو اس کی فیڈنگ معاشرے کے اعتبار سے ہوئی ہے یا کچھ بھی کہہ لیں آپ, تو آپ لاکھ کوشش کر لیں کہ آپ کو جواب اس سے ہٹ کے اور ملے تو نہیں ملے گا. تو ظاہر ہے کہ جب اسے خود نہیں یہ پتا کہ اسلام کیا ہے, جاہلیت کیا ہے, وہ چیزیں اس کے اپنے اندر وہ اتنی وہ ہو چکی ہیں, اس نے ایکسیپٹ کر لی ہوئی ہیں, تو وہ اس کے پہ آپ کو کوئی رہنمائی نہیں کرے گی. ایسا ہی ہے, وہ نہ رائٹ نہ لیفٹ, ایک میڈیم سی. یہاں پہ پھر میرا ایک اور بھی آپ سے سوال جنریٹ ہو رہا ہے, اور وہ یہ کہ پھر رکن جماعت کے اندر اسلام اور غیر اسلام کو فرق کرنے کے لیے میڈیم کیا ہے, کیا کرائٹیریا؟ ہم اے آئی ٹولس پر نہ جائیں تو ہم کس کے اوپر ڈیپینڈ کریں؟ پہلے سے تو کسی کو بھی کوئی نالج نہیں ہوتا. بیسیکلی تو قرآن اور سنت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور دوسرا میری سنت, ان دونوں کو تھامے رہو گے تو راہ راست پر ہوگے. اچھا مجھے تو نا صرف یہاں نہیں, یعنی توحید کی بھی بات کریں نا, پہلا عقیدہ جو پہلا عقیدہ توحید ہے, اگر اس کی بھی ذیل میں جائے نا تو صرف عقیدہ توحید میں ایک اللہ کو خالق مالک رازق مان لینا ہی نہیں ہے, بلکہ مالک ماننے کے ساتھ بہت سارے عقائد شامل ہیں, خالق ماننے کے ساتھ بہت سارے عقائد شامل ہیں, رازق ماننے کے ساتھ بہت سارے عقائد شامل ہیں. تو یہ چیزیں تو یہی نہیں بتائے گا, اور یہ چیزیں قرآن بتائے گا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ بتائے گی, اور سنت مطہرہ کے ساتھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہے, اس کے ساتھ جو خلفۂ راشدین کی زندگی ہے. اچھا بہت ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سامنے نہیں آ پائیں, کیونکہ بہرحال ایک ٹائم پیریڈ تھا. اس کے بعد اسلام عجم میں پہنچا, کیسر و کسریٰ فتح ہوئے, تو بہت بڑی دو تہذیبوں سے ٹکراؤ ہوا, اور دو بہت بڑی تہذیبوں نے جب اسلام کے اندر داخل ہوئے تو بھی. اچھا اگر اس تاریخ کو ہم خلفۂ راشدین کی تاریخ کو غور سے پڑھیں نا, تو آج کے ہمارے بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ٹکراؤ تھا. جواب آ گیا, یعنی اے آئی پہ نہ جائیں, پڑھیں. جی جی بالکل. اور شاید اسی لیے اے آئی کی ریسنٹ جو نیوز آ رہی ہیں وہ ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اے آئی فزیکل بکس کو جو ہے وہ ڈی گریڈ کر رہا ہے, ان کو ویسٹ کر رہا ہے, تاکہ سارا ریلائے جو ہے وہ اسی پہ کیا جائے. تو یہ بھی ایک سوچ ہے جو آگے چل رہی ہے. بہرحال اپنے پروگرام کو آگے چلتے ہیں, کلاس 2 کی طرف آتے ہیں. مٹیریلزم
سیلف انڈلجنس. ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری مرضی مانی جائے, میرے مطابق چلا جائے. تو جماعت کے سیٹ اپ کے اندر یہ مٹیریلزم اور سیلف انڈلجنس, اس کی کیا جگہ ہے, کیا اسپیس ہے؟ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیمات جلد سوم اس کے اندر اس کی وضاحت کی ہے. میرا خیال کوئی 1.5 صفحہ ہے جس میں بہت خوبصورتی سے مولانا نے دونوں کا بیلنس کیا ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر یا تو جو انفرادیت ہے اس کو بالکل ختم کر دیا جاتا ہے اور اجتماعیت کو سارے نمبر اجتماعیت کو دے دیے جاتے ہیں, یا پھر یہ کہ فرد کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے کہ اجتماعی سسٹم اور اجتماعی نظام پورا کا پورا کولیپ کر جاتا ہے. تو مولانا نے یہ ہدایت کی یا رہنمائی کی کہ سب سے پہلے فرد کو تو اہمیت دینی ہے, کیونکہ فرد کے بغیر تو کچھ بھی نہیں. اچھا, ظاہر ہے کہ فرد کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے جماعت اسلامی, ایک فرد پہ, 2 افراد پہ, سب پہ, لیکن وہ بتاتے ہیں کہ اس جگہ تک جا کے آپ فرد کو اہمیت دیں گے جہاں اجتماعیت سفر نہ کرے. اور جہاں اجتماعیت سفر کرنے لگے پھر فرد ٹوٹل نگیٹ ہے, پھر اس کی نگیشن ہو جاتی, پھر آپ نے اجتماعیت ہی کو اہمیت دینی ہے. اور یہ ایک ایسا بنیادی سبق ہے جو رکن جماعت کو جماعت میں داخل ہوتے ہی بہت اچھے سے سمجھ لینے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر اس نے اپنے آپ کو سمجھ لیا کہ جو میں چاہوں, جو میں سوچوں, میرا ایکسپیرینس, یہ ہمارا مسئلہ ہے, پریکٹیکلی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں میرا ایکسپیرینس, میرا نالج, میری ڈگری, میرا فیلڈ, اور یہ نئے آنے والے یہ تو بالکل ایسے ہیں. یا ظاہر ہے کہ پورا ایک گلدستہ ہے جماعت اسلامی, اس کے اندر مختلف فیلڈ سے لوگ ہوتے ہیں, مختلف کلاسز سے ڈپینڈ کرتے ہیں اور بلانگ کرتے ہیں, اور مختلف ایک پس منظر سے آ رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. ظاہر ہے جماعت اسلامی کے اندر اہل حدیث طبقہ بھی موجود ہے, دیوبندی بھی موجود ہے, حنفی بھی موجود ہے, حتیٰ کہ اہل تشیع بھی موجود ہیں. تو ہمارے اکاڑا کے امیر رہے ہیں, اہل تشیع سے تھی, اور اکاڑا میں جماعت اسلامی کے امیر رہے ہیں. وہ ظاہر اپنے عقیدہ انہوں نے اپنے اس کے جماعت اسلامی میں آنے کے بعد درست کر لیا, تو ٹھیک ہے, وہ امیر ضلع تھے. اب پھر بھی پیچھے پس منظر تو چلتا ہے نا. یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ ٹوٹل اپنی چیزوں کو 100% ختم کر دیتے ہیں. وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عربوں کا وہ جو صوبائی جو اپنی لسانی عصبیت تھی اور جو مطلب اپنے قبیلے کی, وہ موجود رہی. لہٰذا یہاں بھی اب یہاں ہمیں ایک اجتماعی فیصلہ کرنے کے وقت میں ان ساری چیزوں کو جماعت اسلامی کو سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن پھر ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری قیادت کی ہوتی ہے کہ وہ سب کو بیلنس لے کے چلے اور سب کو ٹھیک طریقے سے قائل کرے اور مشاورت کرے. اور اسی لیے مشاورت کا اصول اور مشاورت میں پھر اکثریت کی رائے اسی وجہ سے ہے, کیونکہ یہ سب چیزوں کا سامنا تو کرنا ہوتا اور کرتے رہنا پڑے گا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ان سب چیزوں سے آپ اینڈ ہو جائیں, کیونکہ آپ بغیر کسی بلانگنگ کے تو ہو نہیں سکتے نا. آپ روبوٹ تھوڑی ہیں, انسان تو انسان ہے, اور انسانوں کی ڈیلنگ پھر انسانوں کی طرح ہی ہے. تو کیا جماعت اسلامی کی جو قیادت ہے وہ یہ ایویلویٹ کر رہی ہوتی ہے کہ کون سا پرسن یا کون سا رکن اس میٹیریلزم کے جرنی کو کراس کر رہا ہے, اپنی سیلف اسٹیم, اپنی سیلفنیس کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں؟ اچھا, یہاں پر ہی میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہ جو مٹیریلزم اور ہم کہہ رہے ہیں سیلف انڈلجنس, خود پرستی, تو یہ بڑا ایک اندرونی سا معاملہ ہے. تو جماعت کہ کارکنان کو کس طرح سے پرکھا جاتا ہے کہ آیا ان کے اندر ہے یا نہیں. آگے وہی بات کہ کس طریقے سے وہ اس کو کس لیول پہ اس کو نکال رہے ہیں, ایلیمنیٹ کر رہے ہیں, کیسے جماعت اس پروسیس کو دیکھتی ہے. ویسے بڑی دلچسپ سی بات ہے کہ انسان اپنے آپ کو خود نہیں پہچانتا, باقی سب پہچان رہے ہوتے ہیں. یہ اتنی مطلب عجیب سی, جیسے وہ کہتے ہیں نا چراغ تلے اندھیرا, وہ والی بات ہے. نہیں, میں خود اپنی چیزوں کو نہیں پہچان پا رہی, اس لیے اگر میں پہچانوں تو میں ٹھیک کر لوں گی, لیکن میرے ارد گرد کے لوگ سب پہچان رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ سب سے پہلے تو انسان کا جو اللہ تعالیٰ نے اپیرنس بنائی ہے وہی ظاہر کر دیتی ہے, اور اس کے بعد انسان کا ریئیکشن, اس کی بات کرنا, اس کا کسی بھی ایکٹ کرنا, کچھ بھی, تو وہ سب چیزیں اس کا بتاتی ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے اس بات کو لیا ہے, کیسے سمجھا ہے. پھر جیسے مثال کے طور پر مطلب اگر مشاورت میں میری مرضی کی مطابق فیصلہ ہو گیا تو میں بہت خوش ہوں گی اور بہت بھاگ دوڑ کے اس کام کو کروں گی. اگر میری مرضی کے خلاف ہو گیا تو پہلے تو تھوڑا سا, اگر بہت بندہ بیلنس بھی ہے اور بڑا اچھے اس میں بھی ہے,
تو پہلے تو رویہ ہی بڑا سا وہ مطلب ریلیکٹنٹ نہیں ہوگا تو کم از کم کولڈ ہو جائے گا. اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ اتنی گرم جوشی سے کام کرنے کو دل نہیں کرے گا. اس نے اپنے آپ کو بڑا مطلب سمجھا کے قائل کر کے کام پہ کرنا ہے. یہ ایک پازیٹیو فرد کی بات کر رہی ہوں. جتنی نیگیٹیوٹی ہوگی اتنا ریئیکشن سخت ہوگا. اور پھر جیسے جیسے آپ کا وقت گزرتا ہے آپ کی ٹیم کے ساتھ تو آپ کا رویہ خود بتا دیتا ہے. خود بخود زیادہ وقت نہیں لگتا, لمحوں میں پتہ چلتا ہے. یہ وقت زیادہ کی بات نہیں ہوتی. کتنا یہ ایک ریئیکشن پہ ایک لمحے میں سمجھ آتی ہے کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. اور بہت بہت ایزیلی سمجھ آتی ہے کہ آپ کا ریئیکشن کی وجہ آپ کا پس منظر ہے. اچھا یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ جو فیصلہ کیا ہے اس کو بتانے میں, اس کی امپلیمنٹیشن میں کوئی کیا اپنے سے غلطی ہو گئی ہے, تو وہی سمجھ آ جاتی ہے کہ غلطی تو میری تھی. دوسرے نے جو ریئیکٹ کیا ہے وہ اس کی غلطی اس کی نہیں ہے, میری ہے. اور دوسرے نے جو ریئیکٹ کیا ہے وہ غلطی اس کی, یہ بھی سمجھ آ جاتی ہے. انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ بہت اپنے آپ کو کمپوز کر لیتا ہے, لیکن کمپوز ویسے عام طور پہ وہ کر نہیں پاتا, تو شو ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ بنایا ہی ایسا ہے. صحیح, یعنی آپ کا نظم آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے, آپ جہاں بھی ہیں ہوشیار رہیں. اچھا اگلا سوال میرا یہ کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی وفاداریوں کو بدلنا ہے, اپنی لویلٹیز کو چینج کرنا ہے, تو فیملی, آپ کا پروفیشنل لائف, آپ کی پرسنل پریفرنسز, یہ سب کہاں اسٹینڈ کرتی ہیں؟ اور کیا یہ جو آپ کی ریلیشن شپس ہوتے ہیں ان کے اندر ایک ٹینشن کی سچویشن نہیں کریٹ کرتی؟ دیکھیں بنیادی بات تو یہ ہے کہ فرد کی اپنی کمٹمنٹ ہے نا. جب اسے یہ سمجھ آ گئی کہ اس کی آخرت اس میں ہے, بنیادی بات تو یہ, پھر اسے سب کو چینج کرنا پڑتا ہے. اب دیکھیں ہم چھوٹے سے بچے کو پہلی دفعہ اسکول بھیجتے ہیں تو کتنا مشکل ہوتا ہے. پہلے اس کا اتنا اس کا ذہن بناتے ہیں, بیٹا اسکول جانا ہے, بیٹا یہ بیگ ہے, بچے اپنے اکیلے بیٹھنا ہے, بچے اپنے پڑھنا ہے. بلکہ جیسے اس کو ہوش سنبھالتا ہے تو ہم کہتے ہیں بیٹا میرے بیٹے نے, میری بیٹی اسکول جائے گی, بیگ آ گیا, واٹر بوٹل آ گئی, اور پھر اس کے بعد لنچ باکس آ گیا. کتنا کچھ کرتے ہیں, اس کو پریپیئر کرتے ہیں. اور پھر اس کے باوجود جب ہم پہلی دفعہ اسکول چھوڑنے جاتے ہیں تو بچے کی چیخیں ہمارا پیچھا کر رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک ٹائم لگتا ہے اس کو ایڈجسٹ ہونے میں. تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جب بچے کی ہم اتنی پریپریشن کراتے ہیں تو جب ہم نے ایک نظریے کو اڈاپٹ کیا, ہم نے ایک مشن بنا لیا, اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا مشن وہ ہے جو بغیر حساب کے جنت میں لے کے جائے گا, تو اس کے لیے ہمیں اپنے گھر والوں کو کیسے تیار کرنا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ پہلے دن سے جب ہمیں سمجھ آ گئی تو ہمیں ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو, اپنے شوہر کو, اپنے پیرنٹس کو, اپنے بہن بھائیوں کو, سب کو یہ بات سمجھانی چاہیے, اور سب کو یہ بات اس طریقے سے سمجھ آ جانی چاہیے. یہ تو ہمارا کام ہے نا کہ ہم سمجھائیں کہ میرے لیے سب سے زیادہ اہم میری آخرت ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری ڈیوٹیز ہیں گھر میں, بچوں کی ڈیوٹی ہے, شوہر کی ڈیوٹی ہے, وہ میرے فرائض ہیں, وہ بھی اسی کا حصہ ہیں. کیونکہ اگر وہاں سے غفلت ہوگی تو یا پھر بھی اللہ سے پکڑ ہوگی, اور وہ میری جنت کو دور کرنے کا باعث بنے گی. تو جب ایک گول سیٹ ہو جاتا ہے, اس گول کو آپ فوکس کر لیتے ہیں, تو پھر ہر چیز آپ تیار کرتے ہیں اس کے لیے. تو یہ مستقل ایک کام ہے جو مستقل تیار کرتے رہنے کی ضرورت ہے. اگر کہیں پہ کوئی ہمیں ریئیکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا کچھ بھی, تو پلٹ کے سوچنا, جائزہ اپنا لینے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کہاں پہ غلطی کی ہے. اس طرح کے تو ہمیں صحابہ کرام کی زندگی میں واقعات ملتے ہیں نا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے آقا جو کرتے رہے, خود ایک صحابی کے تن سے کپڑے تک اتار لیے گئے. تو یہ فیملیز کے اندر اور پروفیشنل لائف کے اندر خود آپ کو اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے, یہ فیس کرنی پڑتی ہیں چیزیں. یعنی سب سے بیسٹ یہ ہے کہ پوری فیملی کو تحریک سے جوڑا جائے. اگر پوری فیملی تحریک سے جڑی ہو تو پھر سب مل کے سیکریفائز کرتے ہیں, اور ورنہ تنہا تو زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اچھا, میں اپنے ویورز کے لیے چاہوں گی کہ آپ کچھ کیس اسٹڈیز شیئر کریں کہ آپ نے دیکھا ہو کہ آپ کے ہمارے اتنے جماعت کے ارکان نے اپنی فیملیز کو پس پشت ڈالا ہو, یا پھر ان کو چینج کیا ہو ٹورڈز دا جماعت اسلامی لے کر آئے ہوں. تو کچھ ایسی کیس اسٹڈیز ہو تو آپ ضرور شیئر کریں. ہمارے ہاں بہت تھوڑا پہلے کی بات ہے, پرانی ہی بات ہے, کافی سال. ڈاکٹر کوثر فردوس صاحبہ ہوا کرتی تھی ہماری کئی ماہ. اس وقت یہ سوال بہت آیا
کہ جمعیت طالبات آئیں, انہوں نے کہا کہ جماعت والے تحریک کی گھروں کی بچیاں نہیں آتی جمعیت میں. ایک پورا ڈیلیگیشن بیٹھا ہوا تھا اسلامی جمعیت طالبات کا, تو جماعت والوں کی خالہ آپ کی بیٹیاں نہیں آتی. اچھا, کہیں کوثر بجی کے پاس جمعیت طلبہ نے بھی یہی شکایت کی کہ اچھا جی آپ لوگوں کے گھروں کے لڑکے نہیں آتے. اچھا, ہماری خواتین بھی یہ شکایت کرتی تھیں کہ مرد تو دعوت ہی نہیں دیتے ہمارے مردوں کو, تو مرد دعوت نہیں دیتے تو میرے شوہر جماعت میں نہیں ہے, میرا بھائی جماعت میں نہیں ہے, یا جو بھی. تو کوثر بجی نے کہا ٹھہرو میں ذرا سب سے پوچھ لوں. ایک ہم لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے جمعیت والے, انہوں نے کہا اچھا آپ بتائیں آپ کی امی جماعت میں ہیں, آپ کے ابو جماعت میں ہیں؟ اچھا, وہ جتنی لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں کسی کی امی جماعت میں تھی, کسی کے ابو جماعت میں تھے. اچھا, پھر ہماری باری ہے. ان کا اچھا چلیں بتائیں جی آپ کے شوہر جماعت میں ہیں؟ اچھا, آپ کے والد جماعت میں تھے؟ تقریباً 95% تحریکی فیملیز تھیں. تو اس کے بعد کوثر بجی نے کہا آئندہ سے یہ ڈسکشن ختم کریں, اس لیے کہ آپ لوگ سارے ہی کہیں نہ کہیں بلانگنگ آپ کی موجود ہے تحریک سے, تو ایسا نہیں ہے یا آپ لوگوں نے تصور کر لیا ہوا ہے یا آپ کی ڈیمانڈ زیادہ ہے, لیکن عملاً ہمیں کہیں پہ ظاہر ہے 100% تو ہو بھی نہیں سکتا, 100% تو ہو بھی نہیں سکتا, کہیں ہر بندے کی اپنی چوائس ہے. اب ہو سکتا ہے گھر کے اندر ایک دو افراد ایسے ہوں جو اس چوائس پہ نہ, مطلب وہ جماعت اسلامی ان کی چوائس نہ بنے, تو لہٰذا یہ مسئلہ تو رہے گا. لیکن بہرحال یہ پرسیپشن غلط ہے. الحمدللہ موسٹلی تحریکی گھروں کے ہی فیملیز آگے ساری آ رہی ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, کلاس 3 کے مطابق آپ کو رسوم جاہلیت کو چھوڑنا ہے, پری اسلامک کسٹمز. کیا پری اسلامک کسٹمز جب یہ دستور لکھا گیا تھا تب اور اب, کیا ان کی ڈیفینیشن کے اندر کوئی ڈفرینس آیا ہے؟ جاہلیت ہر وہ چیز ہے جو غیر اسلام ہے, جو اسلام میں نہیں ہے وہ جاہلیت ہے, اس لیے ڈیفینیشن میں تو چینج نہیں آئے گا. البتہ یہ ہے کہ جاہلیت کے کچھ چیزیں طریقے بدلتے رہیں گے. جیسے پہلے جاہلیت کچھ اور تھی, اب کچھ اور ہے. پہلے ہم ایک عرصہ تک رہے ہندوؤں کے ساتھ, ظاہر برصغیر پاک و ہند کثیر المذاہب, سکھ مت ہمارے پاس, ہندو مت, جین مت, بدھ مت, ہم ظاہر اس کلچر کے اثرات تھے. اور اب مغربی تہذیب کے ہیں کیونکہ سپر پاور وہ ہے, تو لہٰذا جاہلیت تو جاہلیت ہی ہے, البتہ اس کی شکلیں بدل گئیں. 1 2 3 کریں آج کی جاہلیت کو. 1 2 3. دیکھیں, سب سے بڑی مغربی تہذیب کی اگر جاہلیت دیکھیں, سرمایہ دارانہ نظام ہے, کیپٹلزم ہے. نمبر 2, اب اسی کی چیزیں دیکھیں نا, کیپٹلزم میں ہی میں اور آپ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس سے بچے ہوئے ہیں, ٹھیک ہو گیا. اور ہمارے گھروں کے اندر اثرات بھی موجود ہیں, سب کے موجود ہیں, اور اتنے زیادہ موجود ہیں کہ ہمیں اب اس کا احساس بھی نہیں رہ گیا, ریکگنیشن بھی ختم ہو چکی ہوئی ہے. بالکل. تو اس لیے بہرحال یہ تو اصل میں جس کی اکانومی مضبوط ہوتی ہے نا, اسی کی تہذیب ہوتی ہے. تو ظاہر ہے ہماری اکانومی کمزور ہے, ہماری تہذیب کمزور ہے, اس لیے جاہلیت کی تو اگر چیزیں گنوانا شروع کریں تو میرا خیال ہے پھر جاہلیت کی چیزیں زیادہ نظر آئیں گی, کیونکہ یہ مسائل تو بہت زیادہ موجود ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج کے دور میں نا ہمارے مطلب یوتھ میں اسپیسیفکلی اور اوور آل پوری سوسائٹی میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو نارمس کے طور پہ شامل ہو گئی ہیں. جیسے شادی بیاہ کی رسومات پہ کھل کے اگر بات کرنا چاہیں تو یہ بالکل نارمل لگتا ہے اس پہ, اور میرے خیال ہے رکن جماعت خرچہ کرنا اور شادیوں میں بھی اب یہ چیزیں ایز ریگولر چیزیں ایکسیپٹ کی جا چکی ہوئی ہیں. دیکھیں, سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے جاہلیت کے اعتبار سے اگر دیکھیں, اس تہذیب نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ تمہاری اپیرنس جو ہے وہ ڈیفرنٹ نہیں ہونی چاہیے. آپ بہت نمازیں پڑھ لیں, آپ بڑے نفلی روزے بھی رکھیں, آپ صدقہ خیرات بھی کریں, آپ کا جب وقت ملے تو آپ تسبیح بھی پکڑ لیں, آپ تلاوت بھی کر لیں, سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن جو اپیرنس ہے نا وہ تو ایسی ہونی چاہیے جو مغرب کی دی ہوئی اپیرنس ہے, وہ اس میں فرق نہیں آنا چاہیے. اس لیے آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں تو سب سے مشکل چیز اپنی اپیرنس کو اسلام کے مطابق کرنا ہے. باقی چیزیں مطلب لوگوں کو قریب سے دیکھیں نا تو ہمارا وہ جو سٹینڈرڈ ہے باہر لوگوں کے ذہن میں واضح ہوتا ہے کافی حد تک کہ دوسرے کی مدد بھی کرنی ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت بھی کرنی ہے. لیکن اب یہ حالات بھی مطلب ہم سمجھتے ہیں جیسے ایک کلچر تھا کہ مرد بھی قرآن پاک کھولتے تھے تو سر پہ ٹوپی اوڑھتے تھے, چاہے اتنا لازم نہیں ہے,
मतलब लेकिन अब औरतें भी नंगे सर कुरान पढ़ती हैं, बहुत दफ़ा देखा। इसी कल्चर ने कहा ना कि दाढ़ी दीन जो है वो दाढ़ी में नहीं है, ठीक है, और इसी तरह जो है ना पर्दा जो है नज़र का होता है, तो इसी ने आधे लोगों को मतलब बरहना कर दिया। तो ये ख्यालात जो है ना मतलब वेस्ट से बहुत तेज़ी के साथ आगे उनको अडॉप्ट किया जा रहा है यूथ। अच्छा, अब मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसके ऊपर लिखा है, और मसला मतलब कुछ चीज़ों के अंदर ना अफरात व तफरीद भी है। जैसे हम भी कुछ मज़ाहिर पे, यानी मौलाना ने जैसे तकवा के मज़ाहिर के ख़िलाफ़ बहुत बात की है कि तकवा ये नहीं कि आपने शलवार आपकी ऊंची हो और दाढ़ी आप लंबी हो, ये नहीं, बल्कि जो तकवा असल है वो मौलाना ने उसकी वजाहत की। हम भी कुछ अपीयरेंस पे आ गए हैं कि ये होगा तो ये मुत्तकी है, ऐसा नहीं होगा तो मुत्तकी नहीं है, और बाकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देखते ही नहीं। लेकिन मुझे यहाँ पर लगता है कि हमारे अरकान ने ना इस चीज़ को समझ लिया कि अब हम इस चीज़ को पीछे छोड़ सकते हैं, नहीं आप इस पे क्या कहेंगे? इसको फॉर ग्रांटेड ले लिया कि नहीं, दीन का काम असल है, ये चीज़ ऐसा हम ये कर रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि तकवा का ये मेयार नहीं है, मौलाना साहब ने कह दिया या फिर किसी और ने कह दिया, ये चीज़ मशहूर है, तो आप इस पे क्या? दोनों तरह के मसाइल हैं, दोनों तरह के। मेरा नहीं ख्याल इसमें हम किसी एक को नंबर 1 और नंबर 2 पे रख सकते हैं, दोनों रवैये मौजूद हैं, तो तकरीबन इक्वल मौजूद। किस तरह से डील करती है इस अपने अरकान की तरबियत को, इस तरह से कैसे टारगेट करती है कि ये जो अंदरूनी और ज़ाहिरी और एक अंदर का मामला है? उसकी बड़ी वजह एक तो मसरूफियत है। ज़ाहिर है पहले इतनी ज़िंदगी में इतनी भाग दौड़ नहीं थी जितनी हमारी पर्सनल लाइफ में अब भाग दौड़ आ गई है। और दूसरा ये कि पहले घर का कल्चर कुछ मजहबी सबका होता था, यानी कुछ कुरान पढ़ाया जाता था, कुछ बुनियादी एथिक्स सिखाई जाती थी, बच्चे को, छोटे बच्चे को अंबिया के किस्से सुनाए जाते थे, और छोटी छोटी बातों से उसकी जो माइंड की क्लैरिटी है उसकी मज़हब के एतबार से वो कर दी जाती थी। लेकिन आज माँ के पास भी टाइम नहीं है, हकीकत ये कि दादी और नानी के पास भी नहीं है। सोशल मीडिया ने बुज़ुर्गों को भी मसरूफ़ कर लिया हुआ है, ऐसा है। और वालिदैन के पास तो बिल्कुल ही नहीं है। अब जो बेसिक नॉलेज दीन का बच्चे के पास होना चाहिए वो ही पहले से मौजूद नहीं है। जमात इस्लामी के पास जो कारकुन के तौर पर आए तो उसकी तरबियत पहले से कहीं ज़्यादा करने की ज़रूरत होती है। अगर पहले हम कुरान कहीं 3 आयात रोज़ की तफ़हीमुल कुरान से 3 आयात रोज़ की पढ़ने के बाद हम समझते थे कि कुछ हमने गेन कर लिया, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमें कुरान को ज़्यादा वक्त देने की ज़रूरत है, हदीस मुबारका को ज़्यादा वक्त देने की ज़रूरत है, इसलिए कि अब ज़्यादातर इस एतबार से बहुत बिल्कुल प्लेन माइंड लोग जमात के अंदर आ रहे होते हैं और बेसिक नॉलेज भी मौजूद है। कितना ही बड़ा अलमिया है कि हम लोग समझते हैं कि हमारे लिए नॉलेज हासिल करना जो है बहुत ही आसान हो गया है, और जबकि ये जो एक गहराई वाला एक इल्म है वो वाकई बहुत सिर्फ गहराई नहीं है, बिल्कुल आम इल्म भी मौजूद नहीं है। मैं आपको एक मिसाल दूं, कॉलेज में मैं पढ़ा रही थी, मेरे पास फर्स्ट ईयर की कंपलसरी की क्लास थी, तो मैंने क्लास में खड़े होकर पूछा कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का तारफ़ कराएं, तो किसी बच्ची को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का तारफ़ नहीं आया। अच्छा, फिर मैंने कहा कि अच्छा आप ये बताएं कि मतलब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो मतलब उनका आप तारफ़ करवा दें। तो उन्होंने कहा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके वालिद का नाम था। मतलब अच्छा ये आप अंदाज़ा करें, और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम पूछा तो इमाम अबू हनीफ़ा नाम बताया। एक ही क्लास में 3 सवाल, तीनों के तीनों इंतहाई बेसिक जो बच्चों को आते हैं, फर्स्ट ईयर की बच्चियों को ये 3 सवाल नहीं आए। इतना बेसिक नॉलेज भी मौजूद नहीं है। और इस दफ़ा भी अगर हम जो मुझे याद आ रहा है 10,000 बच्चे इस बार भी उसमें इस्लामियत के पेपर में फ़ेल। तो इसकी ज़िम्मेदारी किसकी होगी? पेरेंट्स की सबसे पहले, फिर अदारों की, दोनों की मौजूद है। क्योंकि ये पढ़ना, इस्लामियत पढ़ना, इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ना, इस्लाम से मुतल्लिक बात करना, ये भी एक टैबू बन चुका है। हम उस पर बात करेंगे तो हमारा मॉडर्निज़म के ख़िलाफ़ हो जाएगा ना, हम कंजर्वेटिव हो जाएंगे। नहीं, बल्कि अब कोशिश की जाती है ना कि इस्लाम को ही मॉडर्निज़म का पहनावा पहन के ना प्रेजेंट किया जाए, यानी आप ऐसे मुस्लिम बन जाए कि वो मॉडर्न लगे। हाँ, ये भी मौजूद है। अब महफ़िल मिलाद भी म्यूज़िक पे होती है, ये हकीकत है। इस वक्त हमारे इदारों की सूरत हाल है कि सेकुलर इस्लाम बाकायदा एक टर्म बन चुका है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि तासुबात और बेमकसद मशागिल को अपनी ज़िंदगी से निकालना है,
تو یہ کلوز نمبر 4 ہے سیکشن 8 کی. میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہم یہ کیسے ڈیفائن کریں گے کہ کون سا مشاغل یا کون سا مشغلہ جو ہے وہ بے مقصد ہے اور کون سا جو ہے وہ ضرورت ہے یا پیشہ ورانہ آپ کی ایک ضرورت بن چکا ہے. آج کی یوتھ, ہماری جنریشن زی, اس طرح کی اپرچونیٹیز کو ڈھونڈتی ہے, ان کو فالو کرتی ہے کہ جہاں وہ اپنے آپ کو بزی رکھ سکیں. صبح میں, شام میں, گیمز کی شکل میں, ویڈیو گیمز ہو گئیں, اے آئی کے ٹولز ہو گئے, اس طرح کی گیدرنگز ہو گئیں. تو کون ڈیفائن کرے گا کہ یہ جو ہے بے مقصد ہے, اس کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے اور یہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہے خاص طور پر رکن جماعت کے لیے؟ اچھا, میرا خیال ہے سب سے پہلے تعصب کی بات کر لیں, کیونکہ پہلے اگر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے تو تب بھی قبائلی تعصب بہت زیادہ تھا, نسلی تعصب بہت تھا, زبان کا بہت تھا, اور اب بھی وہی ہے. آپ پاکستان میں بھی اگر ہم دیکھیں تو سندھی, بلوچی, پٹھان, پشتو, پنجابی, یہ چیزیں تیزی سے بڑھ رہی ہیں, بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں. یہ پاکستان کی وحدت کو کمزور کرنے والی چیزیں ہیں. اور یہ سب سے پہلے تو جماعت اسلامی الحمدللہ کوئی ایسا تعصب نہیں رکھتی, اور ہمیں اس پہ پوری گرفت رکھنی ہے کہ کوئی تعصب ہمارے ہاں کبھی بھی نہ آئے, کیونکہ جماعت اسلامی وحدت کی علامت ہے اور ہمیں اس پہ پورا اس کے ساتھ کھڑے ہونا. شرط رکنیت کے اندر یہ والی چیز ہے کہ جماعت کے اندر جو فرد بھی داخل ہوگا نہ وہ کسی نسلی امتیاز کا اختیار رکھتا ہے, نسلی امتیاز رکھے گا, نہ ہی لسانی اور نہ ہی تعصباتی. اور ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے اپنے دائرے میں بہت زیادہ. جیسے ہماری قومی زبان اردو ہے, لہٰذا ہمیں بے شک ہم اپنے گھر میں جو بھی زبان استعمال کریں, لیکن اپنے تنظیمی اجتماعات, اپنے دعوتی, اپنے تربیتی پروگراموں کے اندر زبان صرف اردو بہت ضروری ہے. اگر ہم اس پہ کمپرومائز کرنے لگ گئے کہ ہر کوئی اپنی علاقائی زبان میں بات کرے گا, تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جماعت اسلامی کے اندر بھی آہستہ آہستہ یہ والے مسائل خدا نخواستہ شروع ہو جائیں گے. اور دوسری بات یہ کہ یہ تو مسئلہ ہی ہمارا بہت بڑا ہے کہ اکثریت جو جماعت کے اندر آتی ہے وہ اسے ایک ہابی کے طور پہ لیتی ہے, ایک ہابی کے طور پہ, ہابی یا پھر اپنا لیجر ٹائم کہ ہم جب فارغ ہو جائیں گے, ایزی ہوں گے, اچھے کام میں انوالو ہیں, اور برکت کے لیے, رحمت کے لیے, برکت کے لیے, ہابی کے لیے, یا چلیں جسٹ فار انجوائمنٹ بھی ہے بعض جگہوں پہ, اور سوشلائز ہونے کے لیے میرا نیٹ ورک بڑھے گا. سوشل نیٹ ورکنگ آج کی پرابلم ہے, تو سوشلائز ہونے کے لیے بھی, جبکہ جماعت میں داخل ہونا نہ ہابی ہے اور نہ کوئی پارٹ ٹائم کام ہے, یہ زندگی کا مشن ہے, کل وقت ہے, ہمیشہ کے لیے ہے, اور سب کچھ لگا دینے کے لیے. یہ کلیئر کرنا شروع میں ہم سب کی ذمہ داری ہے, جس کو ہم جماعت میں لے کے آئے نا. ہمارا تھوڑا سا اپنا مسئلہ بھی ہے, ہم کسی کو لے کے آتے ہیں کہتے ہیں نہیں آپ کو زیادہ نہیں نکالیں گے, زیادہ کام نہیں کرنا پڑے گا. لیکن فرد بھی تو ڈر رہا ہوتا ہے نا. فرد کو پہلے سے سمجھانے کی ضرورت ہے, کیونکہ آج کون نہیں نکلتا. ونڈو شاپنگ کے لیے اتنا زیادہ عورت نکلتی ہے, مطلب 10 دکانیں تو ونڈو شاپنگ کی ہوگی, 11ویں پہ جا کے چھوٹی سی چیز خرید ہوگی اگر خرید لی, ورنہ تو وہ بھی واپس. ایک ہم خواتین میں یہ بہت ہوتا ہے نا کہ یہاں ابھی اجازت نہیں دے رہے, یا بچوں کی اتنی مصروفیت ہے کہ ہم نہیں نکل پائیں گے زیادہ, تو پھر ہم کہہ دیتے ہیں کہ چلو جتنا ہو سکے اتنا نکل آنا. تو کیا پہلا تو کلیئر ہونا بہت ضروری ہے اور کلیئر کرنا بہت ضروری ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میاں سے تو اجازت تدریج سے لینی پڑتی ہے. جس چیز کی اہمیت ہوگی اس کی اجازت مل ہی جائے گی. حقیقت یہ ہے کہ اگر میاں کا بات چلے وہ تو میکے بھی نہ جانے دیں, لیکن وہ تو پہلے دن سے لیتے ہیں نا, آہستہ آہستہ لینا شروع کرتے ہیں, ہر چیز کی اجازت لینا شروع کرتے ہیں, اور جب لینا شروع کرتے ہیں وہ ملتی چلی جاتی ہے. تو بس یہی بات ہے کہ اگر لاتے ہوئے کمپرومائز کر کے نہیں لائیں, ایک بات. دوسرا یہ کہ مطلب یہ بات سمجھا کے لائیں کہ آپ نے ایک بڑا مشن اختیار کیا ہے اور آپ کی ذمہ داری بہت بڑی ہے اور اس کا بدلہ بھی بہت بڑا ہے. اگر ہم بینیفٹس گنیں گے نا, دنیا میں بھی آخرت میں بھی, صرف آخرت میں نہیں دنیا میں بھی, تو پہلے دن سے جو شامل ہو وہ بالکل کلیئر مائنڈ کے ساتھ ہو, اس کے لیے وہ اپنے لیے راستہ ہموار کرے. صحیح. تو اس طرح سے تعصب جو ہے وہ زندگی سے نکل ہوگا, وہ ایک طرح سے یکسو بھی ہوگا اپنے اس مشن کے ساتھ. اچھا, دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں کہ جو مشاغل ہیں ان کو کیسے ڈیفائن کیا جائے کہ کون سا انسان کی ضرورت ہے اور کون سا بے مقصد ہے؟ دیکھیں, مشغلہ تو ہوتا ہی وہی ہے عام طور پر جو ہم لیتے ہیں, یعنی ہم اس کو کہتے ہیں جو آپ نے ٹائم پاس کرنے کے لیے, انجوائے کرنے کے لیے, جو اصطلاحی اس کا معنی ہے وہ یہی ہے. تو مجھے ایک بات ڈاکٹر فوزیہ ناہید اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے, انہوں نے
ایک بات کہی تھی شروع میں جب جمعیت میں ابھی ہم لوگ داخل ہی ہوئے تھے, تو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ اگر جب یہ دعوت دین اور اقامت دین کا کام تمہاری تفریح بن جائے گا, اس وقت تم اس کو پوری زندگی کے لیے اختیار کر سکو گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی کے اندر تم انجوائے کرو, یہی تمہاری تفریح ہو. جب تمہیں لگے کہ اب میں تھک گئی ہوں, مجھے تھوڑا سا آؤٹنگ چاہیے, تھوڑا سا بریک چاہیے, تو پوری زندگی کے لیے مشن اختیار نہیں ہو سکتا. اس لیے یہی ہماری زندگی ہے, یہی ہمارا مشن ہے, یہی ہماری تفریح ہے, یہی ہماری بریک ہے, یہی ہماری ہابی ہے. سب کچھ اسی مشن کے اندر ہے, تب ہم اس کو پوری زندگی کے لیے اختیار کر سکتے ہیں اور لے کر چل سکتے ہیں. مجھے لگ رہا ہے میرے اگلے سوال کا جواب آپ کے اسی جواب میں آ گیا ہے. یہ جو آرٹس ہے, ہارٹی کلچر ہے, فن ہے, لٹریچر ہے, یہ ساری بھی آج کی یوتھ کی بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ہیں جس کے اندر وہ انڈلج بھی ہوتے ہیں, جس کے اندر وہ اپنا ٹائم لگانا انویسٹمنٹ سمجھتے ہیں کہ یہ میں اپنے لیے کر رہا ہوں. تو کیا پھر ہم اس طرح سے آج کی جنریشن سے دور نہیں ہو جاتے کہ آپ نے یہ مشاغل چھوڑ دینے ہیں, یہ چیزیں آپ نے اپنی زندگی سے نکال کے صرف جماعت کے مقصد کو ہی اپنی زندگی کی ہابی بھی بنا لینا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے سب سے بڑا مسئلہ می ٹائم ہے. می ٹائم سب سے بڑا مسئلہ ہے. بڑا مسئلہ یہ ایک ہمارا سوچ بن گئی. یعنی یہ ماں کبھی نہیں سوچتی تھی, اب تو سوچتی ہے, بلکہ ٹرین کی جاتی ہے ماں کہ می ٹائم آپ اپنے لیے نکالیں. ینگ مدر کا یہ پرابلم ہے. وہ کہتی ہے کچھ دیر کے لیے بچے دور لے جاؤ میرے سے, کچھ وقت تو مجھے دے دو کہ جس میں ان بچوں کے بغیر, یعنی مطلب ظاہر ہے ہم اپنی اس پہ تو سچی بات ہے یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی بچوں کی ماں کا کوئی می ٹائم بھی ہوتا ہے. اچھا, بچہ تو اس کا کل وقت ہوتا ہے نا, کل احساسہ ہوتا ہے. اب اگر بچے کی ماں بچے سے ہٹ کے وقت چاہ رہی ہے تو مشن کا کیا ہوگا؟ کیونکہ بہرحال مشن ہمیں جتنا بھی محبوب ہو جائے, ویسے تو بات اتنی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہی بات ہمیں بتائی کہ اتنا درد تو تم اپنے مشن کے لیے رکھو جتنا اپنے بیمار بچے کے لیے محسوس کرتے. یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ اتنا درد تو محسوس کرو, ہونا تو اتنا ہی چاہیے. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ینگ مدر اپنے بچے سے بھی کہتی ہے کہ تھوڑا سا مجھے سکون چاہیے. تو اس لیے یہ مائنڈ سیٹ جو میں پہلے کہہ رہی تھی نا کہ اس وقت کی جاہلیت کے مسائل اور ہیں, اور یہ اس وقت کی جاہلیت کے مسائل ہیں, اس کے اوپر سوشل میڈیا نے, الیکٹرانک میڈیا نے ہماری اتنی ٹریننگ کر دی ہوئی ہے, ہماری یوتھ کی اتنی ٹریننگ کر دی ہوئی ہے کہ باقاعدہ بچیاں یہ کہتی ہیں ماما میں اتنی بیوقوف نہیں ہوں جتنی آپ تھیں, مجھے تو اپنا وقت چاہیے نا, جیسے آپ نے کیا ہم نہیں ایسے کریں گے. یہ بہت ایک عام بات ہے. ڈاکٹر صاحبہ میں تھوڑی سی ایڈوکیسی کروں گی, اس میں آپ پوچھنا چاہوں گی بیسیکلی کہ اس میں کیا غلط ہے کہ اگر آج کی نوجوان ماں کہتی ہے کہ مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے, جیسے آدھا گھنٹہ چاہیے کہ بھائی وہ آرام سے سو جائے یا آرام کر لے, کچھ دیر لیٹ جائے, تو اس میں کیا غلط ہے؟ دیکھیں, ماں تو پہلے بھی آرام کرتی تھی, لیٹتی تھی, سب کچھ ہے, لیکن اس احساس کو پیدا ہو جانا کہ بچہ اس کی پاؤں کی زنجیر ہے, اس کے کیریئر کے لیے مسئلہ ہے, اس کو باندھ کے رکھ دیا ہے, وہ کچھ اس کی جو وہ اچیومنٹس اس کی ہو سکتی تھیں وہ پاسبل نہیں ہے. تو کرنے کو سب کچھ پہلے بھی ہوتا تھا, اب بھی ہو سکتا ہے. ایک احساس ہے, اصل میں یہی احساس جس سے کہنا چاہیے جو ابھی پہلے جہاں سے سوال روشا نے شروع کیا تھا, وہی مسئلہ ہے مین. وہ دونوں بچے کے معاملے میں, تحریک کے معاملے میں آئے. تو می ٹائم سب سے بڑا پرابلم ہے. حالانکہ می ٹائم جو ہے وہ کس کے لیے, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, یہ می ٹائم ہے جو قرآن نے ڈیفائن کر دیا کہ جب تم فارغ ہو جاؤ تو اللہ کی بندگی میں لگ جاؤ. تو ظاہر ہے می ٹائم یہ تھا نا. اب اس کی جگہ کچھ اور لینا شروع ہو گیا. یہ نہیں کہ آرٹ نہیں کر, مطلب کچھ بھی نہیں کرنا, سب کچھ کرنا ہے, لیکن سب کچھ کرنا کس لیے ہے؟ اللہ کے دین کے لیے کرنا ہے. مقصد یعنی سارا دن کام میں لگے, بچوں کی تربیت میں, گھر داری میں. اب وہ جو حدیث مبارکہ بھی ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے شروع کیا, ظہر کی نماز پڑھی, درمیان میں جو کام بھی کیے وہ عبادت میں شمار ہو گئے. اب نیت, بات وہی ہے جو ایک بڑا مشہور مقولہ ہے نا کہ زندہ کھانے کے لیے زندہ نہیں رہو بلکہ زندہ رہنے کے لیے کھاؤ. بس کرنا سب کچھ ہے. روشن دان رکھو, کس لیے؟ اذان کی آواز ہے, اور ہوا اور روشنی تو آ ہی جانی ہے. تو اپنے کرنے کو بات نہیں ہے کہ یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا, جو غلط ہے وہ نہیں کرنا, جو صحیح ہے وہ کرنا ہے. لیکن ان ساری ایکٹیویٹیز کے ذریعے اپنے دین کی دعوت پھیلانی ہے, اس کی اللہ کا جو
بتایا ہوا پورا سسٹم ہے وہ سمجھانا ہے. آپ آرٹ کے ذریعے, آپ پینٹنگ کے ذریعے, آپ کے پاس جو بھی مطلب ایکسپرٹی موجود ہے اس کے ذریعے اللہ کا. بڑا یاد ہے مجھے ایک ایگزیبیشن ہوئی تھی, بہت پرانی بات ہے, 15 سال پہلے کی, بہت خوبصورت پنجاب یونیورسٹی میں ایگزیبیشن لگی تھی, اور انہوں نے قرآن کی صورتوں کو, اس کی جو مین تھیم تھی نا, اس کو اپنی پینٹنگ کے ذریعے ہائی لائٹ کیا ہوا تھا. وہ ایک پوری صورت کی تھیم ایک پینٹنگ کے اندر, دوسری صورت کی تھیم دوسری پینٹنگ کے اندر. تو بھل وہ اس کا مشن بھی تھا, اس کا شوق بھی تھا, اور وہ ہابی بھی, اور زبردست. تو کرنے کو سب کچھ. میں ریکارڈنگ سے پہلے مریم سے یہی ڈسکس کر رہی تھی کہ حسن البنا جو تھے وہ چائے خانوں میں جایا کرتے تھے, قہوہ خانوں میں جایا کرتے تھے. تو ہم ان اپرچونیٹیز کے اندر بھی, یا جن کو آج کی یوتھ کی کہہ رہی ہے کہ یہ ہماری سائیڈ ایکٹیویٹیز ہیں, ان کو بھی ہم دعوت کا ذریعہ بنائیں. اسی طرح سے ہم آج کی جنریشن کو جب اپنے قریب لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے کہ جماعت اسلامی نے بھی کوئی کھیل کے اسی طرح کے ایونٹس اسٹارٹ کیے ہیں اس وقت میں, جب کہ نوجوان اور بچہ موبائل پہ بیٹھا ہے, اس کی فزیکل ایکٹیویٹی نہ ہونے کے برابر ہے. اس وقت تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ نوجوانوں کو بھی اور بچوں کو بھی فزیکلی ایکٹیویٹی کے لیے گراؤنڈ میں لایا جائے. اس لیے جماعت اسلامی کا یہ پلان موجود ہے, کر بھی رہے ہیں اور آئندہ کریں گے بھی انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, تو ہم اگلی شق کی طرف چلتے ہیں. اگلی کلاس نمبر 5 ہے, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فسق و فجور میں مبتلا لوگ اور جو اللہ کی یاد سے غافل ہیں لوگ, ان کے ساتھ آپ کی لویلٹیز نہ ہوں. تو آپ مجھے لگتا ہے کہ یہ نقطہ جو ہے صلہ رحمی اور سے کانٹراڈکٹ کر رہا ہے تھوڑا سا, اور ایک حسن ظن سے بھی کانٹراڈکٹ کر رہا ہے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ اصل میں اس میں جو لفظ ہے نا, قلبی تعلق نہ ہو, اس میں لفظ قلبی تعلق ہے. اور قلبی تعلق کا مطلب یہ ہے کہ آپ رابطہ تو رکھیں گے, تعلق بھی رکھیں گے. ظاہر ہے آپ نے دعوت بھی تو دعوت دینی ہے, اور یہ نہیں ہے کہ آپ نے دعوت دینی ہے تو اس لیے آپ دور تو نہیں رہیں گے. آپ ملیں گے, بیٹھیں گے, کھائیں گے, پیئیں گے, اکٹھے گھومیں گے, پھریں گے, سب کچھ کریں گے, یعنی بالکل ایسے ہی جیسے نارمل. اور اچھا تعلق ہوگا, جتنا اچھا تعلق بنائیں گے اتنا ہی دعوت آپ کی مؤثر ہوگی. لیکن قلبی تعلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ کا دل جڑا ہوا ہے, آپ چاہتے نہ چاہتے ہوئے اس کی پیروی کرتے ہیں, یعنی اس کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں, ویسا بننے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے قلبی تعلق صرف مومنین صالحین کے لیے قرآن نے یہ لفظ استعمال کیے کہ صالحین کے ساتھ. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ قیامت والے دن ہر شخص اپنے ساتھی کے دین پر اٹھایا جائے گا, یعنی جس سے اس کے قلبی تعلق, اس کی محبت تھی. اگر وہ جنت میں ہے تو تم بھی جنت میں, اگر وہ جہنم میں ہے تو تم بھی جہنم میں. اس لیے کہ انسان ہمیشہ ویسا ہی بننے کی کوشش کرتا ہے خود بخود. اور آج سائیکالوجی یہ بات کہہ رہی ہے کہ انسانی جو جسم ہے اس کے اندر سے کچھ ایسی ریزز نکلتی ہیں, وائبز, اب آپ لوگ وائبز کہتے ہیں, تو اس ریزز کے اثرات سے آپ خود بہت چینج ہوتے چلے جاتے ہیں, یا آپ کی ریزز سے دوسرا چینج ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ صحبت صالحہ, قرآن اور حدیث نے صحبت صالحہ کی بڑی اہمیت دی ہے. تو مجھے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ لوگوں نے اس طرح کے لوگوں سے جو ڈس اوبیڈینٹ ہوتے ہیں یا امورل ہوتے ہیں, ڈسکنیکٹ نہیں ہونا, بلکہ ان کے ساتھ آپ نے ایک ہارٹ ٹو ہارٹ انٹریکشن ڈیولپ نہیں کرنا. اچھا, ویسے یہاں پر ایک بہت ہی اہم سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے, وہ یہ کہ آپ کا جو کارکن ہے یا رکن ہے, تو یہ کوسچن کیا ہے کہ آپ نے فرد سے رابطہ رکھنا ہے یا اس سے دوری اختیار کرنی ہے, یہ آپ کس پہ چھوڑ دیتے ہیں؟ اس کا کوئی کرائٹیریا ہے, یا وہ مطلب اٹ سیلف وہ اپنا اجتہاد کر کے یا سوچ کے یہ فیصلہ لے لیتا ہے کہ بھائی میں نے اس سے ملنا ہے, اس سے نہیں ملنا؟ کیا اس کا؟ ویسے دوری تو کسی سے بھی نہیں رکھنی. اگر دوری والا تصور کہیں پہ موجود ہے تو اسے ختم ہونا چاہیے. دوری تو کافر سے بھی نہیں ہے, کیونکہ اگر دور ہوں گے تو دعوت کیسے دیں گے؟ تعلق تو سب کے ساتھ نبھانا ہے اور اچھا رکھنا ہے, تعلق بھی اچھا رکھنا ہے, دل جوئی بھی کرنی ہے. خلوص آپ کا جھلکنا چاہیے, سامنے والا بھی تو تبھی آپ کی دعوت کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. یہ داعی کے لیے بڑی اہم بات میں نے اپنے وقت میں سیکھی تھی کہ خلوص میں اور قلبی تعلق میں بہت زیادہ فرق ہے. قلبی تعلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ, سچی بات یہ کہ قلبی تعلق ہوتا وہاں جب اس نے اگر آپ کے ساتھ کچھ برا بھی کر دیا تو آپ کو برا نہیں لگے گا, اس کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے. حقیقت جس سے محبت ہوتی ہے اس کی تو کوئی غلطی بھی غلطی نہیں لگتی.
تو اس لیے جو تعلق میں اور قلبی تعلق میں تو فرق تو ہے. آپ نے حسن اخلاق کا مظاہرہ تو ہر کسی کے ساتھ ہی کرنا ہے اور خوش خلقی کے ساتھ ہی ملنا ہے, لیکن قلبی تعلق کے لیے قرآن نے بہت واضح منع کیا ہے کہ آپ نا یہود و نصارہ کے ساتھ بھی نہیں ہوگا, یعنی قلبی تعلق صرف مومنین کے ساتھ ہوگا. اور یہ صرف مطلب 1 2 3 کر کے بتانے والی بات نہیں ہے, یہ سینس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو اگر ہم مطلب اچھے طریقے سے ایک مطلب فرد جو بھی ہو اس کو سمجھ آ جائے تو انسان خود بخود ہی پھر, اور نیکی کو جیسے کہتے ہیں نا پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے, ایسے ہی نیکی کو کھینچتی ہے. اور ہر چیز دیکھیں, ہم بہت ساری معلومات لے رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا برین صرف اس انفارمیشن کو ایکسیپٹ کرتا ہے جس کے بارے میں ہمیں برین نے بتایا ہے کہ یہ پہلے سے ہمارے پاس موجود ہے ہماری میموری میں کہ یہ گڈ انفارمیشن ہے, وہ اسے لے لے گا, جو بیڈ انفارمیشن اسے ریجیکٹ کر دے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا, کلوز 6 یہ کہتی ہے کہ آپ نے راستی اور حق پر قائم رہنا ہے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ فرد کی رائے مختلف ہوتی ہے, اسے حق کچھ اور لگ رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل کسی کو لگ رہا ہو کہ اس ٹائم فلسطین کاز زیادہ بڑی ہے, یا اس ٹائم کشمیر ایشو پر بات ہونی چاہیے, یا ہم سب کو افغانستان جہاد پر نکل جانا چاہیے. تو اس وقت فرد کی رائے اور تنظیمی سٹرکچر ان دونوں میں سے کس کو آپٹ کرنا چاہیے؟ بہت اہم بات ہے. اصل میں یہ پالیسی میٹر ہے, یہ راستی اور حق نہیں. اچھا, یہ پالیسی میٹر ہے, اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارا دستور نظم جماعت کو اہمیت دیتا ہے کہ جو نظم نے فیصلہ کیا ہے وہ ہر کارکن کو رکن کو اس کو اوبے کرنا ہے. کیونکہ کس وقت کیا ڈیسیژن لینا ہے, کس وقت کون سا آپ نے مہم چلانی ہے, کیا پالیسی اختیار کرنی ہے, کارکن کو یا رکن کو اس کا پتہ نہیں ہوتا, لیکن قیادت کو معلوم ہوتی ہیں ساری چیزیں. اور اسی لیے اطاعت امر اطاعت امیر کی بات کی گئی ہے. اور پالیسی بنانا, پالیسی لے کر چلنا اور وقت اور حالات کے مطابق یہ قیادت کا کام ہے. اطاعت کی اہمیت اس لیے بہت زیادہ ہے. تو رکن جماعت کے پاس 2 آپشنز ہیں, یا تو اطاعت نظم کے آگے اپنی جو ول ہے اس کو سرنڈر کر دے, یا پھر اپنا راستہ الگ کر لے. یہی ہے. دیکھیے, راستہ الگ کرنے والی بات کی آپشن خطرناک ہے. ہم نے دیکھا ہے نا جماعت اسلامی کے اندر بہت سینئر لوگ بھی ایک لیول پر آ کر یا تو ریزائن دے دیتے ہیں یا جماعت ان سے ریزائن لے لیتی ہے. ریسنٹلی ہم نے ایک انسیڈنٹ دیکھا جو رپورٹ بھی ہوا, اس پہ بہت بات بھی ہوتی ہے, ہائپ بھی بہت کریٹ کی جاتی ہے. تو اس پہ کیا کہیں؟ مولانا نے اس کے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اعتبار سے لکھا ہے, کافی جگہوں پہ لکھا ہے. تحریک اسلامی کے اخلاق کی بنیادوں میں بھی لکھا, تحریک اور کارکنوں میں بھی لکھا, روداد میں بھی موجود ہے, روداد جماعت اسلامی میں بھی, کہ یہ روداد جماعت اسلامی حصہ 2 میں, کہ جب انسان کی نفسانیت بڑھ جاتی ہے وہ اپنی رائے کو ایک اجتماعی رائے پر فوقیت دینے لگے, کہ ایک تو شورا کا فیصلہ ہے, فرد قیادت ہمارے یہاں تنہا فیصلہ نہیں کرتی, باقاعدہ شرائط موجود ہے. ایک طرف شورا کا فیصلہ, ایک طرف میں بہت اہم ہوں کہ میں انٹلیکچوئل ہوں اور میرا ایکسپیرینس ہے, تو وہاں پر تو پھر تباہی ہے. اس لیے کہ نفسانیت جب بڑھے گی تو وہ تو للہیت کو ختم کر دیتی ہے. للہیت کا الٹ بالکل متضاد نفسانیت ہے. پھر تو انسان کی تنزلی شروع ہو جاتی ہے. سب سے بڑی قربانی ہی اپنی رائے اور اپنی نفس کی قربانی, اور وہ اجتماعیت کے لیے, وہ اجتماعیت کے لیے. صحیح. اور 7 یہ کہتی ہے کہ آپ کی لائف کے اندر جو بھی ایکسٹرا مصروفیات ہیں آپ کو ان کو اپنی لائف سے ایلیمینیٹ کرنا ہے. لیکن پریزنٹ دور کے اندر کیریئر, انفلیمیشن, اکنامک پریشر اتنا زیادہ بڑھ چکا ہوا ہے کہ مجھے تو کچھ ایکسٹرا لگتا ہی نہیں ہے. سیریسلی, آپ جتنا بھی گھر میں ان پٹ لے آؤ, آپ کو پیٹرول کی پرائس اگلے دن بڑھ جاتی ہے, آپ کے اوپر نئے ٹیکس لگا دیے جاتے ہیں. تو ہم کتنا اپنے آپ کو مٹیریلزم سے دور کریں اور کتنا پھر جماعت کو ٹائم دیں, یہ کیسے ڈیفائن کریں ہم؟ دیکھیں, ہم اصل میں تو جماعت اسلامی انبیاء کرام کے مشن کو لے کر اٹھی ہے. تو انبیاء کرام کی جتنے واقعات قرآن پاک کے اندر موجود ہیں, پھر صحابہ کرام کے واقعات موجود ہیں, ہمیں انبیاء علیہم السلام کے اور صحابہ کرام کے واقعات کو دیکھتے ہوئے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کی زندگی کا مشن صرف اور صرف اللہ کے دین کی ابلاغ, تبلیغ, اس کی سربلندی, سب کچھ اقامت دین ہی تھا. اور باقی سب کام اسی کے ذیل میں تھے, یعنی پہلی اسی کے ذیل میں چلتے ہوئے رزق حلال بھی ہے, باقی سب چیزیں بھی ہیں.
تو آج ایک عرصہ دراز سے کیپٹلزم ہمارے اوپر سپر پاور کی حیثیت رکھ رہا ہے، پوری تہذیب ان کی ہے، تو اس لیے آج یہ سمجھنا بہت مشکل ہے. ایک بات اور ہمارے یہاں کہی جاتی ہے کہ توازن ہونا چاہیے. توازن دین اسلام اور دنیا کے معاملات میں نہیں ہے، وہاں پر دین ہی سپیریئر وہاں ہے. دین ہی کو آپ نے ترجیح دینی ہے. ہاں البتہ دنیاوی معاملات میں والدین اولاد یہ ساری چیزوں میں ایک توازن ضرورت ہے کہ آپ والدین کو اگنور کر دیں اور سب کچھ جو بھی ہے بچوں کو ہی اتنا زیادہ وہ کر دیں، یا اپنی ذات کو بہت پریارٹی دے لیں اور باقیوں کو، یا سب معاملات میں توازن ہے. خوراک میں بھی توازن ہے، پہننے اوڑھنے میں بھی توازن ہے، ہر چیز میں ہے، لیکن دین کے معاملے میں نہیں ہے. وہاں قربانی ہے، وہاں نہ ہمیں قرآن پاک سے کوئی ایسی چیز ملے گی کہ یہاں پہ توازن اعتدال ہوگا، اور نہ سنت سے ملے گی. آپ کی قربانی والے لفظ سے مجھے یاد آیا، آرگنائزیشن کے اندر، جماعت اسلامی کے اندر جو فرد جتنا سیکریفائز کرتا ہے، کیا اس کا آرگنائزیشنل رینک اتنا ہی ہائی ہوتا ہے؟ نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ دیکھیں تنظیم چلانے کے لیے کچھ خاص طرح کی ایکسپرٹی بھی چاہیے ہوتی ہے. ظاہر ایک آرگنائزیشن کو چلانا ایک مطلب ایک ایکسپرٹی بھی مانگتا ہے نا. تو اس کا رینک کا تعلق قربانی سے بھی نہیں ہے، تقویٰ سے بھی نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے دستور میں تو یہ بہتر ہو لیکن عملی طور پر ہم بہت ساری ایسی مثالیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارکان جماعت کارکنان بعض اتنی بڑی بڑی مطلب مثالیں رکھتے ہیں دین کے اعتبار سے، مجاہدے کی، قربانی کی اور تقویٰ کی، للہیت کی، کہ بندہ دیکھ کے شرمندہ ہوتا ہے. صحیح بات ہے. اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے مطلب اس طرح کا کوئی. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ جو دستور جماعت نے اوصاف بتائے ہیں، ارکان جماعت ان اوصاف کو جو نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے اعتبار سے جس کو بہتر سمجھتے ہیں اسے منتخب کر لیتے ہیں. یہ ضرور. اچھا، ویسے ہم تحریک میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ارکان میں یہ سوچ آتی ہو کہ رینکنگ کی بیس پر روحانی رجحان کو جج کیا جاتا ہو؟ ہوتی ہے، کہیں کہیں یہ بھی ہوتا ہے. اتنی بڑی اجتماعیت ہے جس میں مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں. بہرحال یہ بھی. میں آپ سے یہاں پہ ایک اور سوال کرنا چاہوں گی. اوور آل پاکستان کے ہم نے بتایا کہ بہت زیادہ تعصبات بھی ہیں ڈفرینٹ صوبوں میں، لسانی بھی ہیں، وہ ریجنل بیسڈ بھی ہیں. کیا فرائض رکنیت ریجن ٹو ریجن بھی ویری کرتا ہے یا وہ اسٹینڈرڈ ہے؟ نہیں، اسٹینڈرڈ ہے. میں ایک اور سوال اسی سوال سے پوچھوں گی. بہت سارے جماعت کے کارکنان ایسے بھی ہیں جو جماعت میں کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی کلاسز لے رہے ہوتے ہیں، آپ کے دھرنوں میں آ رہے ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ ہر جگہ پہ اسٹینڈ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جماعت کا حلف اٹھانے سے ڈرتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں ایک تو کچھ کنسیپٹس بھی ہیں، مطلب جیسے بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم نے حلف اٹھایا تو ہمارا حساب زیادہ ہوگا، حالانکہ یہ بات اس طرح سے نہیں. رپورٹ سے بہت گھبراتے ہیں لوگ. بات اصل میں یہ ہے کہ جب کلمہ شہادت پڑھ لیا تھا تو حساب تو ہوگا، وہ پہلی والی بات. اور عقل سے بھی، جو اللہ نے عقل دی ہے، علم دیا ہے، شعور دیا، حساب تو ہوگا، حساب تو ہوگا. اصل اب سمجھا یہ جاتا ہے کہ ہم نے اب اختیار کر لیا تو لہٰذا اس لیے حساب زیادہ ہوگا. حالانکہ میں اکثر ایک بات کہتی ہوں کہ جماعت اسلامی ہماری ذمہ داریوں کو کم کرتی ہے، بڑھاتی نہیں. کیسے؟ کہ جب میں نے کلمہ شہادت پڑھا تو میرے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہو گئی کہ میں نے پوری دنیا کی عورت تک دعوت دین پہنچانی، جبکہ یہ میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے. اب ظاہر ہے پھر جماعت اسلامی نے کہا نہیں، تمہاری ذمہ داری پاکستان کی حد تک ہے، ایک کو کہا تمہاری صوبے کی حد تک ہے، ایک کو کہا تمہاری ضلع کی حد تک ہے، ایک کو کہا تمہاری یونین کونسل کی حد تک ہے. اس کو محدود کر دیا کہ باقی دوسرے اس ذمہ داری کو ادا کریں گے، تم نے اسی دائرے میں رہنا ہے. اور اس کے ساتھ پھر یہ کہ اکیلے بھی نہیں کرنا، تمہارے ساتھ یہ کارکنان ہیں وہ موجود ہیں، وہ ارکان ہیں موجود ہیں، پھر بیت المال ہے، تمہارے پاس یہ وسائل موجود ہیں. ورنہ اکیلے میرے لیے سب کی ذمہ داری ادا کرنا، وسائل لگانا، یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو اس لیے ذمہ داری کی ادائیگی جماعت اسلامی کے اندر شامل ہو کے آسان ہو جاتی ہے، اس محدود ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ ممکن ہو جاتی ہے، جبکہ ذمہ داری موجود ہے. اور اتنا بڑا کام جو اقامت دین کا ہے، حاکمیت الہیہ کے قیام کا ہے، وہ تنہا ممکن ہی نہیں ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑا کام کیسے ہو سکتا ہے؟ پورے طاغوت کا مقابلہ، پوری شیطانی قوتوں کا جو ہے مقابلہ، تو وہ تنہا فرد تو نہیں کر سکتا. ظاہر ہے کہ اس کے لیے ایک اجتماعی نظم چاہیے ہے، اجتماعی ڈسپلن چاہیے ہے،
اور دوسرا یہ کہ واضح احادیث ملتی ہیں، حدیث مبارکہ جس میں حکم دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جماعتی زندگی اختیار کرو. اور ظاہر ہے کہ جب حکم دیا گیا ہے تو پھر حکم میں تو اگر نہیں اختیار کرتے تو گویا کہ انکار ہے. اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ کوئی ایسی موجود ہی جماعت نہیں ہے جو پورے دین کو لے کے اٹھے تو پھر تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم خود اپنی جماعت بنا لو، لیکن تم تنہا نہیں، یعنی بغیر اجتماعیت کے نہیں رہو گے. 2 ہو تو تیسرے کو اپنا امام بنا لو، 3 ہو تو چوتھے کو بنا لو. ایک اور سوال، کیا رکنیت کا کوئی کمال درجہ بھی ہے؟ یہ اپر لیول ہے جی. وہ ایک بار بار کہا جاتا ہے نا کہ آپ کوشش میں رہیں. ہاں، تو کیا کوشش کہیں ختم بھی ہوگی کہ اب یہ پرفیکٹ رکن ہے جی؟ ایمان ہمیشہ گھٹتا اور بڑھتا ہے، ایک جگہ پہ نہیں رہتا. جب ایک جگہ پہ نہیں رہتا تو کمال نہیں ہو سکتا، کمال نہیں ہو ہی نہیں سکتا. ظاہر ہے کبھی بڑھے گا کبھی گھٹے گا. یہ جو بتدریج کا لفظ ہے نا، اب یہ مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ جی کیوں شامل کیا گیا. مسلسل کوشش ہے. اچھا، ایک اور ویسے آپ پچھلے دنوں ایک سوشل میڈیا پہ بڑا میسج تھا جو بڑا وائرل ہوا، تحریکوں میں یہ اپس اینڈ ڈاؤنز کیوں آتے ہیں؟ یہ مطلب یہ نشیب و فراز نہیں آنا چاہیے. کبھی تحریک یوں جاتی ہے، کبھی جیسے ایمان کبھی اوپر جائے گا کبھی نیچے آئے گا نا، ایسے ہی تحریکوں میں میرا دل کر رہا تھا جس نے وہ میسج بھیجا تھا کہ اس سے یہ بات کہوں کہ پوری انسانی تاریخ میں بتا دو کوئی تحریک جس تحریک میں یہ نشیب و فراز نہ آیا ہو، وہ تحریک ہی کیا ہے؟ انبیاء کرام کی زندگی کا قصوں کا ذکر کیا ہو ہی نہیں سکتا. یا تو مطلب تحریکیں، میں اسلامی تحریکوں کی انبیاء کے علاوہ بات کر رہی ہوں، اسلامی تحریکیں جتنی گزری ہیں بالکل یوں ہیں، یوں گئی یوں آئی پھر یوں، اسی طرح ہی ہے. اور کیوں؟ اس لیے کہ وقت کے ساتھ قیادت کچھ نہ کچھ پالیسی کو بدلتی ہے، اور وہ پالیسی کسی وقت ٹھیک بیٹھتی اور کسی وقت غلط ہو جاتی. تو لہٰذا ٹھیک بیٹھی تو تحریک یوں گئی، اور پالیسی ہے نا، شریعت نہیں ہے، پالیسی ہے. جہاں پہ غلط ہوئی وہاں پہ نیچے آئی، اس لیے یہ تو موجود رہے گا. صحیح. اب میں آپ سے کچھ ریپڈ فائر کوشچنس کرنا چاہوں گی جو کہ ہماری سیگمنٹ کا کرکس ہوں گے. انشاءاللہ آپ نے ایک لفظ میں جواب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک لفظ میں بتائیے دفعہ 8 کی سیکشن 8 کی سب سے، یہ میں ریپیٹ کرتی ہوں، ایک لفظ میں بتائیے سیکشن 8 کی سب سے مشکل کلاس کون سی ہے؟ سب سے اپنی پسند اور ناپسند کا معیار جو ہے وہ اللہ کی احکامات کے تابع کر لینا، پسند اور ناپسند کا معیار. اچھا جی، رکنیت میں آپ کس کو نمبر 1 دیں گی، عمل کو یا علم کو؟ رکنیت میں عمل کو. عمل کو. کیا رکنیت کے لیے کوئی درجہ یا کمال درجہ ہے، ہاں یا نہیں؟ نہیں. خود سری کا سب سے بڑا دشمن کیا ہے؟ سیلف انڈلجنس. کیسے ختم کریں؟ للہیت. دستور یا اجتہاد، بحران کے وقت کس کو آپٹ کیا جائے؟ دستور. آپ کے خیال میں دفعہ 8 بہت مشکل ہے، اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے؟ نہیں. اچھا جی. نوجوان رکن کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ مٹیریلزم. فرد یا تنظیم، کس کو ترجیح دیں گے؟ تنظیم. ایک جملے میں بتائیں دفعہ 8 کا سب سے زیادہ غلط سمجھے جانے والا پہلو. جو پہلی شک ہے نا، اسلام اور جہلیت میں فرق ہے. عام طور پر ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس علم بہت ہے، جبکہ علم بہت کم. یعنی میرا سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے ہم مفتی ہو گئے ہیں. اچھا، میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ اختیار دیا جائے کہ آپ سیکشن 8 کے اندر کوئی کلاز انٹر کریں تو کیا آپ کریں گی؟ نہیں. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، آڈینس، آج ہم نے یہ سمجھا کہ جماعت اسلامی کے دستور کی سیکشن 8 کے اندر جو 7 کلازز موجود ہیں وہ کس طرح سے گریجولی ہمارے ایمان کو بڑھاتی ہیں، ہمارے اندر سے مٹیریلزم کو نکالتی ہیں، جو ہم سیلف انڈلجنس کے اندر پڑے ہوئے ہیں اس کو ہماری زندگی سے نکالتی ہیں، اور کس طرح سے ہمیں ایمان اور جو ہمارا انر سیلف ہے اس کو پیور کرنے کی طرف لے کر جاتی ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ تنظیم کے لیے، آرگنائزیشن کے لیے کون سی چیزیں نقصان دہ ہیں، کس طرح سے مٹیریلزم اور میری نفس پرستی تنظیم کو نقصان پہنچا سکتی ہے. کہاں فرد پہلے ہوگا، کہاں تنظیم کو پرائیورٹی دی جائے گی، کہاں پر جا کر میں نے اپنا قلبی تعلق ڈیفائن کرنا ہے، اس کو بنانا ہے، اور کہاں پر جا کر میں نے اپنے آپ کو سٹاپ کر دینا ہے. دعوت کے میدان میں میری مشاغل کیا ہونے چاہیے، میری پروفیشنل لائف کہاں تک میری
جماعتی زندگی کو متاثر کر سکتی ہے. یہ ساری چیزیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جب آپ نے جماعت کا حلف لے لیا تو یہ نہیں کہ اب آپ گھر بیٹھ جائیں گے، بلکہ یہ کہ اب آپ کی زندگی ایک مسلسل جد و جہد بن چکی ہے. جو اللہ تعالیٰ سے ہم نے وعدہ کلمہ شہادت پڑھ کے لیا تھا، اب وہ ہماری زندگی کا نصب العین بن چکا ہے. ہم نے اسے اپنی زندگیوں میں، اپنے خاندان پر، اپنی ذات پر، اپنے پروفیشن پر، خاص طور پر مٹیریلزم کے اوپر پریفرنس دینی ہے، اور اسی جماعت کے تحت ہم نے اطاعت امر کرتے ہوئے اپنی زندگی کے تمام فیصلوں کو سر انجام دینا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ کوشش کریں گے کہ نفس پرستی سے نکلتے ہوئے آج کے دور کی جدید جاہلیتوں سے بھی جان چھڑوائیں، علم کی صحیح ریسورسز پر رلائے کریں، اور اسی طرح کی مزید معلومات کے لیے ازیا کو دیکھتے رہیں. ہمیں لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. ٹل دین، السلام علیکم.